بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان والے شیب ابی طالب میں مبعوث ہو گئے تھے اور قریش نے ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ یہ بائیکاٹ اتنی شدت اختیار کر گیا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بچوں اور عورتوں کے چیخنے کی آوازیں وادی کے باہر تک سنائی دیتی تھیں، مگر مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری۔ شیب ابی طالب کی وادی میں جب 3 برس گزر گئے اور یہ نبوت کا 10واں سال تھا تو اس معاہدے کا اختتام ایک معجزے کے طور پر ہوا کچھ یوں کہ قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عامر نامی شخص، جو کہ رات کو تاریکی میں چپکے شیب ابی طالب میں غلہ پہنچایا کرتا تھا، زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زہیر کی والدہ کا نام عاتقہ تھا اور حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی۔ حشام نے زہیر سے کہا کہ زہیر، تمہیں یہ کیسے گوارا ہے کہ تم مزے سے کھا پی رہے ہو اور تمہارے ماموں کا حال برا ہے؟ اس پر زہیر بولا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر میرے ساتھ کوئی آدمی ہو تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ کھڑا ہوتا۔ تو اس پر حشام نے کہا کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، جس پر اس نے کہا کہ اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام مطب بن عدی کے پاس گیا اور اس کو بھی ملامت کی کہ تم مزے کرو اور ہمارے خاندان والے اتنی سختیاں دیکھیں۔ اس پر مطب نے بھی یہی جواب دیا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ اس پر حشام بولا کہ ہمارے علاوہ ایک آدمی اور ہے جس کا نام زہیر ہے۔ جس پر اس نے کہا کہ اب چوتھا آدمی تلاش کرو، اور حشام نے ابو البختری کو اور پھر زما بن اسود کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب اس صحیفے کو چاک کرنا ہے۔ زہیر بولا کہ میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی اپنی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچ گئے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا، تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زما بن اسود نے کہا، بخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی، زما ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد مطب بن عدی نے کہا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر حشام بن عمر نے بھی اسی طرح کی بات کہہ دی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، ہو نہ ہو یہ بات رات کی تاریکی میں ہی طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اسی دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے ایک کونے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں ایک بڑی خبر دے دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے یہ انہیں خبر دی ہے کہ اگر وہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو وہ ان کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے حوالے کر دیا جائے گا اور جو جی میں آئے قریش کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ قریش مکہ ابو طالب کی یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، اور پھر صحیفے کو منگوا لیا گیا۔ جب صحیفے کو چاک کیا گیا تو اس میں سے کیا نکلا، جانے سیرت النبی کی اگلی قسط میں۔